أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں میں سے ایک آدمی نے بتا دیا کہ موسیٰ فوراً سے پہلے نکلو، کیونکہ تمہارے خلاف بادشاہ کے دربار میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ موسیٰ کو قصاصاً قتل کر دو. تو حضرت موسیٰ نے موقع کو غنیمت جانا اور نکل گئے، اور نکلنے سے پہلے اللہ کے دربار میں دعا کی. تو یہ کہاں نکلے؟ تو جاتے وقت تو کوئی سمت معلوم نہیں تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے. 8 دن تک مسلسل حضرت موسیٰ سفر کرتے رہے، اور 8 دن کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں لوگ جمع ہیں. قریب ہوئے کہ یہ کیوں جمع ہے، دیکھا کہ یہ ایک کنواں ہے، کنویں کے اوپر لوگ جمع ہیں اور سارے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. تو یہ کون سی جگہ تھی جہاں پر لوگ جمع تھے؟ یہ مدین کا شہر تھا. مدین میں پھر حضرت موسیٰ نے وہاں پر ایک اور عجیب منظر دیکھا کہ لوگ سارے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں اور اپنے لیے پانی جمع بھی کر رہے ہیں. لیکن دور کونے میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، کوئی ان سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کیوں کھڑی ہو. حضرت موسیٰ ان کے قریب گئے، ان سے پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سارے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، کب کا دیکھ رہا ہوں، تم اپنے جانوروں کو اور خود پانی کیوں نہیں پیتی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے پانی نہیں پلا سکتی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اجازت نہیں ہے، انہوں نے روکے رکھا ہے ہمیں پانی پلانے سے. جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس لوٹ جائیں گے پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی. تو حضرت موسیٰ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگی ہاں ہیں ہمارے گھر میں مرد، وہ ہمارے ابو جان ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ وہ خود آئیں اور پانی بھریں. کیوں؟ شیخ کبیر، وہ بوڑھے ہیں لیکن بہت زیادہ بوڑھے ہیں.
ان سے یہ خدمت ہم نہیں لے سکتے، تو مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے، ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی اس بے بسی کو دیکھتے ہوئے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب پانی پلا لیا تو قریب میں ایک کیکر کا درخت تھا، اس درخت کے سائے میں جا کر لیٹ گئے اور وہاں اللہ سے دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں فقیر ہوں، آپ بھیج دیں کوئی خیر اور بلائی میری طرف اپنے فضل و کرم سے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول کی۔ تو کہتے ہیں جب بھی آدمی کوئی نیکی کا کام کرے اس کے بعد دعا کرنی چاہیے، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ خدا بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کہتے ہیں کہ ہر کام کرنے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ دعا کرنے کے بعد بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کر دے ہماری طرف سے یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہیں سننے والے، العلیم، اور جاننے والے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے بھی ایک ادب ہے۔ جب ساری دعائیں ہو جائیں، اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو جائے، اس کے بعد اپنی حاجتیں اور ضرورتیں جو پریشانی ہے وہ بیان ہو جائے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ہو جائے، تو اس کے بعد یہ دعا ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ جو کچھ میں نے مانگا اس کو قبول کر دے، میری دعا کو قبول کر دے۔ دعا کی قبولیت کی دعا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، یا جو کچھ بھی دعا کے اختتام میں آپ پڑھتے ہیں، تو یہ دعا علماء نے لکھا ہے کہ جب دعائیں اس طرح ہوں تو یہ پھر رد نہیں ہوتی، یہ آداب ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، نیک عمل کیا نا، اس کے بعد اترائے نہیں، اکڑے نہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں یا اللہ سننے والا تو ہی ہے، میری اس بے بسی کو، میری بے قراری کو، میری بے چینی کو ختم کرنے والی ذات تو صرف آپ کی ہے نا، تو خیر بھی آپ بھیجنے والے ہیں، تو میری طرف اس خیر میں سے خیر بھیج دیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا سنی۔ کیسے سنی؟ وہ آج کا سبق ہے۔ آج کے سبق میں یہ ہے کہ جب یہ لڑکیاں حضرت شعیب کی صاحبزادیاں، دو بہنیں تھیں نا، یہ گھر گئی اور وقت سے پہلے آ گئی، معمول سے ہٹ کر۔ مثال کے طور پر عام دنوں میں ان کے 5 گھنٹے لگتے تھے، تو آج 1 گھنٹے میں آ گئی، 4 گھنٹے بچ گئے۔ تو ماں نے پوچھا لڑکیوں بڑی جلدی آ گئی ہو، کیا ہوا؟ پانی نہیں بھرا؟ کہنے لگی نہیں، پانی بھی بھرا ہے اور سب کچھ ہوا ہے، جلدی اس لیے آئی ہیں کہ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم وہاں کھڑی تھی، لوگ حسب ترتیب، معمول اور عادت کے مطابق ہمیں چھوڑ نہیں رہے تھے، اور ہم نے بس اسی طرح لوگوں کا یہ وہ جو رویہ تھا اس کو برداشت کیا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ہم دور کھڑی ہیں، سارے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اس آدمی نے ہم سے پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ اس لیے کھڑی ہیں۔ پھر اس نے ہمیں پانی بھر کے دیا، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ جو پتھر تھا اس کے اوپر رکھا ہوا، وہ جو قوم والے رکھ کے جاتے تھے، اس نے اکیلے میں وہ پتھر اٹھایا۔ یہ سارا واقعہ اس نے اپنے والدین کے سامنے ان لڑکیوں نے بیان کیا۔ تو باپ نے ایک پیغام بھیجا، یہ کہا کہ اب جب جاؤ گی اس شخص کو میرا بلاوا دینا، میری طرف بلانا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسی طرح ہوا، وہ آئی، لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ ہمارے والد
آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ آپ کو انعام، بدلہ، صلہ اور اجر دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیں وقت سے پہلے فارغ کر دے دیا اور ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ بہرحال حضرت موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ چل گئے، چلتے گئے اور گھر تک پہنچے۔ جب ملاقات ہوئی ان لڑکیوں کے والد سے، حضرت شعیب سے، یا کوئی اور تھا ان کا والد، دونوں باتیں تفاسیر میں دونوں باتیں لکھی ہیں، یا یہ حضرت شعیب کی صاحبزادیاں تھیں یا کسی اور کی، لیکن اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ حضرت شعیب ہی کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ گئے، پوچھا کون ہے تو اے نووارد، کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو اچھے آدمیوں کی بہتات ہے، بالکل نہیں ہے، کمیاب ہے، اچھے لوگ تو نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کا رویہ تو تم نے دیکھ لیا، تو کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں مصر کا رہائشی ہوں، فرعون نے جو ظلم اور مظالم ان کے اوپر ڈھائے وہ سارے بیان کیے۔ پھر اس نے فرعون کو ایک خواب آیا اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر نکالنے والے اور بتانے والے نے یہ بتایا کہ تمہارا اقتدار جائے گا اور یہ اقتدار تمہارا بنی اسرائیلیوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ چھینے گا۔ اس نے اس کی پاداش میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا، اور میں بنی اسرائیلی تھا، باوجود اس کے حکم کے میں پیدا ہو گیا اور زندہ بھی بچا۔ میری ماں نے مجھے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، پھر یہ صندوق جاتے جاتے اس کے گھر میں پہنچا، پھر میں اس کے گھر میں پلا بڑا، پھر ایک دن مجھ سے قتل ہو گیا، پھر قتل میں قصاصاً فرعون نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ ایک آدمی آیا، اس نے مجھے بتایا کہ جاؤ، فوراً سے پہلے نکل جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں نکلا اور چلتا گیا 8 دن مسلسل چلا تو یہاں پہنچا۔ جب یہاں پہنچا تو یہ منظر تھا اور یہ لڑکیاں وہاں کھڑی تھی، ان کی خدمت کا موقع مجھے فراہم ہوا، میں نے ان کی خدمت کی، سارا واقعہ بیان کیا۔ وقص علیہ القصص، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ قصص کہتے ہیں۔ حضرت شعیب نے اس کا واقعہ سنا اور فرمانے لگے لا تخف، مت ڈرو، اس لیے نجوت من القوم الظالمین، آپ نے نجات پا لی ہے ایسی قوم سے کہ جو ظالم ہے۔ یہ فرعون کی عملداری میں نہیں آتا، اس علاقے میں فرعون کا ہولڈ نہیں ہے، اس کی حکومت یہاں نہیں ہے، اب وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا، بالکل بے فکر رہو۔ اور وہ لڑکیوں نے تو حضرت موسیٰ کا کردار دیکھا تھا آتے ہوئے رستے میں، اور وہاں کنویں پہ ایک بیٹی کہنے لگی اپنے والد سے کہ ابا جان یہ لڑکا بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ جس پتھر کو 10 آدمی مل کر ساتھ میں اٹھاتے ہیں یہ لڑکا اکیلے میں ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے، قوی مضبوط ہے، اور امین امانت دار بھی ہے۔ رستے میں اس کے ساتھ آئی ہوں، سارے رستے میں اس نے اپنی نظر اٹھا کر، آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا، بڑا امانت دار ہے۔ تو ایسا کر لیتے ہیں ابا جان، اس کو نوکر رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ نوکر رکھنا، پہلے ہی لوگ میرے مخالف ہیں، ساری قوم والے، اب یہ نوجوان لڑکے کو میں گھر میں نوکر رکھ دوں، ہٹا کٹا موٹا تازہ لڑکا، تو قوم والے کہیں گے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک لڑکا پال رکھا ہے، حالانکہ میرے گھر میں لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، شرم کی بات ہے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ تم میں سے ایک بہن کا اس کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں، انی ارید، دیکھیں والدین، چلیں یہ بعد میں کریں گے بات، انی ارید، میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کروا دوں تم میں سے ایک لڑکی کا، ایک بیٹی کا اس کے ساتھ۔ ہاں، کس عوض؟ نکاح کے لیے تو کچھ نہ کچھ مہر ہوتا ہے نا، تو یہ 8 سال تک میری خدمت کرتا رہے گا، اور اگر 10 سال خدمت کر لے تو اچھی بات ہے۔
لیکن 8 سال خدمت کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ ان کی اس شرط پر راضی ہوئے، 8 سال یا 10 سال جتنا بھی ہے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وہاں خدمت کی اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ 8 سال تک میں آپ کو، اپنے سسر کو اور اپنی ساس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہوں گا، اور آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ پر زیادتی نہیں کریں گے، جو کچھ طے ہوا ہے وہی کچھ ہوگا، اس سے زیادہ خدمت نہیں لیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے کہا لکھا، آپ نے جو شرطیں رکھی، میں نے جو شرطیں قبول کی، تو اللہ ان ساری باتوں پر وکیل، گواہ ہے۔ بس یہی آج کا سبق ہے۔ فجاءتہ، تو پس آئی، فجاءتہ آئی، کون آئی؟ وہ لڑکی آئی ان کے پاس۔ کس کے پاس آئی؟ حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ احداہما، ان دو میں سے ایک، یہ تو 2 بہنیں تھیں نا، 2 میں سے ایک، احداہما، 2 میں سے ایک۔ کس طرح آئی؟ تمشی، چلتی ہوئی آئی، علی استحیاء، یعنی شرماتی ہوئی۔ اللہ اکبر، دیکھیں عورتوں میں شرم ہے، اور یہ شرم عورتوں کے لیے اللہ کو اتنی محبوب ہے، شرمیلی عورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ دیکھیں قرآن میں وہ ادا اللہ نے ذکر کر دی، شرم عورت کے ساتھ سجتی ہے، جچتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد بے حیائی شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی، شرم بھی، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ بھی ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جس سے حیا فوت ہو گئی، چھوٹ گئی حیا، ففعل ما شئت، اس کی مرضی ہے، اب جو چاہے کرے۔ انسان تو انسانیت، پھر یعنی وہ انسانیت سے نکل گیا، پھر وہ جانوروں کی طرح ہے، جو چاہے کرے بس۔ حیا یہ انسانیت کی صفت ہے، انسانیت کی معراج ہے، یہ بزرگی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا یہ بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور بے حیائی یہ جہنم میں لے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، اور حیا کی وجہ سے آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن پر عورتوں کی بہت زیادہ صفات ذکر ہوئی ہیں، تذکرے ہوئے ہیں، جہاں پر قرآن میں حضرت موسیٰ کی والدہ کا صبر، ان کا استقلال، ان کی ہمت، اس کا ذکر ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ کون اپنے بیٹے کو اٹھا کر دریا کے حوالے کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کی عفت ہے، پاکیزگی کا ذکر ہے، اور جہاں پر حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر ہے، اور جہاں پر اس قرآن نے حضرت آسیہ، ان کے صبر اور ان کے ایمان کا ذکر ہے، فرعون جیسے ظالم شوہر کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، ان کا گزارا کرنا ہے، اس کا ذکر ہے، تو وہیں پر حیادار عورت کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اللہ کو حیا اتنی پسند ہے، بعین ہی وہ صفت، اس حیا چلنے کا جو انداز تھا نا، اللہ نے وہ انداز قرآن بنا کے قیامت تک رکھ دیا قرآن کے اندر، کہ لوگ پڑھتے رہیں۔ دیکھو اس وقت تک آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے اندر حیا نہ ہو۔ حیا بڑی اچھی چیز ہے۔ تو فجاءتہ، آئی وہ ان کے پاس، کون آئی؟ وہ لڑکی۔ کون لڑکی؟ احداہما، 2 میں سے ایک، وہ جو 2 بہنیں تھیں ان میں سے ایک۔ تو کس طرح آئی؟ تمشی، چلتی ہوئی آئی،
اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی بے پردہ، نہ جی، الاستحیا، شرماتی ہوئی حیا کے ساتھ۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی آستین کو اس طرح، اس سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا، عورتوں کی جو آستین ہوتی ہے نا، اس سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ تو حضرت موسیٰ چونکہ غیر محرم تھے تو غیر محرموں کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہیے۔ مجبوری تھی نا، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ورنہ مرد آتا، تو اب یہ عورت تھی تو مجبوراً اس کو آنا پڑا۔ تو اب بھی کسی عورت کو کسی غیر محرم کے سامنے جانا ہو تو اسی طرح شرماتی ہوئی جائے، اس کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں نہ کرے۔ پہلے تو غیر محرم کا فون نہ اٹھائے، اگر اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو سخت لہجے میں اس کے ساتھ بات کرے، میٹھی میٹھی باتیں نہ کرے تاکہ اس کا دل مول لے۔ یہ نہ ہو کہ اس نے اپنی ضرورت کے لیے فون کیا تھا تو کل سے آپ اس کی ضرورت بن جائیں، آپ کا باپ آپ کا بھائی ایک طرف رہ جائے ایک ضرورت، تو ادھر سے یہ دوسرا کھاتا کہیں کھل نہ جائے۔ تو سخت اور تلخ لہجے میں بات کرنی چاہیے غیر محرموں کے ساتھ۔ گھر میں کوئی دستک دے تو وہاں بھی بس جتنی ضرورت کی باتیں ہیں اتنی باتیں کر دیں عورتیں، ہاں فلاں ہے نہیں ہے، گھر میں مرد نہیں ہے بعد میں آ جاؤ، اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تاسو کہ وہ آپ کون ہیں، ہاں کہاں سے آئے ہو، عمر کتنی ہے، لڑکے ہو بوڑھے ہو جوان ہو، تو یہ ساری فضول حیا کے خلاف ہے۔ ضرورت جہاں ہو اتنی باتیں، اور ضرورت سے زائد بات کرنا بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فجاءتہ، آئی ان کے پاس، احداہما، دونوں میں سے ایک بہن، تمشی علی استحیاء، وہ چلتی تھی شرماتی ہوئی، شرمیلی تھی۔ اور شرم اتنی پسندیدہ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ جتنی کنواری لڑکی ہوتی ہے، جس طرح کنواری لڑکی شرماتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شرمایا کرتے تھے۔ تو آج کل جو شرمائے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بس داخو خزا دا ہو، جو لڑکی شرمائے تو لوگ اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں۔ تو شرم کی جگہ پہ شرمانا چاہیے، بڑوں کے سامنے آدمی کو شرمانا چاہیے، ہاں جہاں بڑے بات کرتے ہوں چھوٹوں کو چپ رہنا چاہیے، یہ سارے شرم کے منافی باتیں ہیں۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، ان ابی، بے شک میرا باپ، یہ نہیں کہا کہ میں، یا یہ نہیں کہا کہ ہم، کہ ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے نا، دیکھیں ضرورت کی بات ہے نا، ان ابی، بے شک میرے باپ، یدعوکا، آپ کو بلاتے ہیں۔ کیوں بلاتے ہیں؟ لیجزیکا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں، جزا دیں اور صلہ دیں، اجر ما سقیت لنا، اس کا اجر اور بدلہ، سقیت لنا، جو پلایا آپ نے ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کو، یا آپ نے ہمیں جو برتن بھر کے دیے، ہم نے آپ کا بھرا ہوا پانی پیا۔ تو جو آدمی جس پر کوئی احسان کرے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس پر کوئی احسان ہو تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اس کے احسان کو ماننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی بندوں کا احسان نہیں چکاتا، یعنی ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس سے یہ امید نہ رکھو کہ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوگا۔ تو جہاں پر بندوں کے شکریہ کی ضرورت ہو تو وہاں پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ، ہو سکے اس کی دعوت کریں، گھر میں بلائیں، دسترخوان پہ بٹھائیں، ساتھ کھلائیں۔ تو یہ قرآنی سبق ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ اجر اور بدلہ دیں آپ کو اس بات پر کہ آپ نے یہ کارنامہ کیا کہ ہمارے جانوروں کو اور ہمیں پلایا۔ فلما، پس جب جاءہ، آئے، موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے پاس، وقص، اور قصہ بیان کیا، علیہ، ان کے سامنے، القصص، سارے کا سارا قصہ، سارے کا سارا واقعہ، سارے کا سارا حال بیان کیا
کہ میں اس طرح یہاں پہنچا آپ کے پاس اتنے مراحل سے گزر کر۔ قال، حضرت شعیب فرمانے لگے لا تخف، مت ڈرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تسلی دینا یہ بھی اچھی بات ہے نا، کوئی ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا ہو تو اس کو ڈرانا نہیں چاہیے، ہاں تو اسے تسلی دینی چاہیے۔ نجوت من القوم الظالمین، نجات پائی ہے آپ نے من القوم الظالمین، ایسی قوم سے کہ جو ظالم تھے۔ انشاءاللہ اب یہاں آپ پر ظلم نہیں ہوگا، اچھے لوگوں کے ہاں آئے ہو، اچھا گھرانہ ملا ہے۔ اور کیوں نہ ملتا کہ دعا جو آپ نے کی تھی، دیکھا دعا کا اثر، گھر داماد بن گئے، گھر بھی مل گیا، بیٹی بھی مل گئی، اور سسر بھی پیغمبر مل گیا، اور ساس بھی پیغمبر کی اہلیہ مل گئی۔ کتنا پاک خاندان ملا، کس کی وجہ سے؟ دعا کی برکت سے۔ قالت، تو جب یہ گھر میں تھے کہنے لگی احداہما، ان دونوں بہنوں میں سے ایک، یا ابتی، اپنے باپ سے کہ اے ابو جان، استاجرہ، نوکر رکھ لیجئے اس کو، استاجرہ، نوکر رکھ لیجئے اس کو، ان خیرہ، بے شک بہتر ہے، من استاجرتا، کہ آپ اس کو نوکر رکھیں، القوی، یہ قوی بھی ہے، الامین، اور امانت دار بھی ہے۔ نوکر کی ضرورت تو آپ کو ویسے بھی ہے، تو یہ موقع آپ کے ہاتھ ہے، موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، موقع نہ گنوائیں۔ ایسا نوکر آپ کو پھر نہیں ملے گا، قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو نوکر کے اندر یہ دو صفتیں بہت کم ہوتی ہیں، قوی ہوتے ہیں، امانت دار نہیں ہوتے، چور ہوتے ہیں۔ امانت دار ہو اور قوی نہ ہو تو ایسے نوکر کا کیا فائدہ؟ نوکر تو آدمی سہولت کے لیے رکھتا ہے نا، تو نوکر بالکل مریل ہو، مرنے کے قریب ہو، تو اسے نوکر رکھ کے آپ اس کی خدمت کریں گے یا آپ کی وہ خدمت کرے گا؟ تو نوکر کے اندر یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ قرآن کے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مضبوط ہو، قوی ہو، دوسرا امین ہو، امانت دار ہو، خائن نہ ہو۔ قال، وہ کہنے لگا، کون کہنے لگے؟ حضرت شعیب کہنے لگے انی ارید، تم تو یہ کہتی ہو کہ اس کو نوکر رکھ دو، لیکن مجھ سے میرا ارادہ پوچھو۔ انی ارید، یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ہے۔ دیکھیں، یہ اولاد کا حق ہوتا ہے کہ والدین جب اولاد کا کہیں رشتہ کروائیں تو وہاں اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے، اولاد سے بھی پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت شعیب باوجود پیغمبر ہونے کے یہ نہیں کہتے کہ میں نے آپ کا نکاح اس سے کروا دیا، نہ، انی ارید، میری یہ رائے ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ نکاح ہو جائے آپ کا اس کے ساتھ۔ کیا تمہاری بھی رائے میری رائے سے ملتی جلتی ہے؟ تو اس لیے بہت سارے رشتے بعد میں خراب ہو جاتے ہیں۔ ابتداءً والدین پوچھتے نہیں ہیں نا، اپنی رائے مسلط کر لیتے ہیں، تو یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، پوچھنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، ایک صحابی، ان کی ایک جگہ پر شادی ہو گئی، نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ شادی کہاں کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے فلاں قبیلے میں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قبیلے کی جو لڑکیاں ہیں ان کی آنکھیں وہ شیلی آنکھیں ہیں، تو ایسی عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان کے ساتھ شادی؟ یا آپ نے کہا کہ ان کی آنکھیں کچھ مسئلہ ہے، ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، یا انہیں کچھ عرصے بعد نظر آنا کم ہو جاتا ہے، یا اندر کو دسی ہوتی ہیں، یا بہت زیادہ باہر نکلی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ تو آپ نے وہاں شادی کر لی، تو پہلے وہاں دیکھ لیتے اس لڑکی کو جہاں پر آپ نے شادی کرنی تھی، بغیر دیکھے تو نے شادی کر دی، تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے۔ قال، حضرت شعیب کہنے لگے انی ارید، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، ان کے ہا، کہ میں نکاح کروا دوں تمہارا،
اہدب نتیا اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ ہاتین جو یہ تمہارے سامنے ہیں. دیکھ لیے بیٹیوں کو, یہ سامنے ہے تمہارے. اور جب حضرت موسیٰ وہاں سے آ رہے تھے ان کے گھر, یہ بات ہم سے رہ گئی نا, تو حضرت موسیٰ آگے چل رہے تھے, یہ لڑکیاں پیچھے تھیں. جب یہ ابتداءً انہوں نے چلنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ پیچھے تھے, یہ لڑکی آگے تھی, کیونکہ رستہ اسے معلوم تھا. کہتے ہیں کہ ہوا چلی, تفاسیر میں لکھا ہے ہوا چلی تو جیسے ٹخنے نظر آئے, گٹے. تو حضرت موسیٰ شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے کہنے لگے کہ بی بی آپ پیچھے ہو جائیں اور مجھے آگے چھوڑ دیں, جہاں سے مڑنا ہو ڈائریکشن آپ مجھے بتاتی رہیں کہ ادھر مڑنا ہے, ادھر جانا ہے, آگے جانا ہے, اوپر چڑھنا ہے, نیچے اترنا ہے. میں اترتا رہوں گا, چڑھتا رہوں گا, مڑتا رہوں گا, لیکن میں آگے رہوں گا. تو بیٹیوں نے یہ ساری باتیں والد سے آ کے کہی کہ وہ لڑکا بڑا امانت دار ہے, اس نے بالکل بد نظری نہیں کی, بد نگاہی نہیں کی. تو انی اریدو, میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نکاح کروا دوں تمہارا, اہدب نتیا اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ, ہاتین جو یہ تمہارے سامنے ہے, جو تمہیں پسند ہو. دیکھیں اختیار دیا نا, جو تمہیں پسند ہو اسے بس کر دو, اس کے ساتھ تمہارا نکاح کروا لیتا ہوں. ہاں لیکن نکاح کس پر؟ الا, اس بات پر, ان کہ تأجرنی کہ آپ نوکری کریں گے میری, 8 حجج 8 سال, 8 سال تک یہاں نوکری کرتے رہو گے. کچھ کام ہے آپ کے حوالے کرتا رہوں گا, تو ان کاموں کو آپ نے سر انجام دینا ہوگا, تو یہی آپ کا مہر تصور کیا جائے گا. تو اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے, صرف آپ کو بس ایک اشارہ دیتا ہوں, اور یہ علماء کی باتیں ہیں کہ کیا مہر میں آدمی کسی کی خدمت کو لگا سکتا ہے, کسی کی خدمت مہر بن سکتی ہے کہ نہیں. ایک حافظ صاحب ہیں مثال کے طور پر, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف ایک قرآن ہے, اور قرآن سے بڑی دولت ہو کیا سکتی ہے, لیکن دنیا کے مال و زر نہیں ہے نا. تو ان کی شادی ہوگی ایک لڑکی کے ساتھ, تو کیا حافظ صاحب لڑکی کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر سکتے ہیں کہ میں تمہیں حافظہ بنواؤں گا یا تمہیں قرآن پڑھاؤں گا ناظرے کے ساتھ؟ تو اس پر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یا ایک آدمی ہے, وہ بڑا مضبوط پہلوان آدمی ہے, وہ اپنے سسر اور ساس سے کہے کہ میں آپ کے گھر کا بس یہ جتنا جھاڑو پوچھا وغیرہ ہے, آپ کے برتن مانجنے سب میں کروں گا, بدلے میں مجھے اپنی بیٹی نکاح کر دے دیں. تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہمارے نزدیک, حنفیہ کے نزدیک, امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہوتا, اور ائمہ کے نزدیک, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے نزدیک یہ نکاح نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, بہرحال آپ کی سمجھنے کے لیے. الا ان تأجرنی 8 حجج, 8 حجج 8 سال, فإن أتممت اگر آپ پورے کر لیں, 10 یعنی 8 کے ساتھ 10 2 ملا لیں, فمن عندک تو یہ اختیار آپ کے پاس ہے, آپ کی نوازش ہے, مہربانی ہے. ورنہ میری شرط یہ ہے سسر بابا کی کہ آپ نے 8 سال مسلسل میری خدمت کرنی ہے, تو تب جا کر یہ آپ کا مہر تصور ہوگا, اور آپ کی طرف سے مہربانی ہوگی کہ اگر 2 سال مزید لگا دو. تو اب یہ حضرت موسیٰ نے 10 سال خدمت کی تھی یا 8 سال خدمت کی تھی, اس کے بارے میں مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 10 سال کی تھی, اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال کی تھی. اور ایک واقعہ بھی ہے کہ سعید بن جبیر, یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد تھے. عراق گئے, ہیرا عراق میں ایک علاقہ ہے, اس وقت یہ بین الاقوامی منڈی تھی, یہ وہاں تشریف لے گئے. ایک پادری ملا ان سے, کچھ سوال کیے, حضرت سعید بن جبیر نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے, یہ کے بعد دیگرے, ایک ایک کر کے سارے. آخری سوال پادری کا یہ تھا کہ چلو
یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ نے 10 سال خدمت کی تھی یا 8 سال خدمت کی تھی؟ تو انہیں اس بات کا جواب نہ ملا، خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں واپس جاؤں گا مدینہ اور وہاں اپنے استاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پوچھوں گا، پھر آ کے تمہیں بتاؤں گا۔ تو وہاں آئے، واپس آئے مدینے میں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، استاد جی وہاں ایک پادری نے مجھے اس سوال میں پھنسا دیا، جواب نہیں تھا، میں لاجواب ہو گیا کہ حضرت موسیٰ نے 8 سال خدمت کی کہ 10 سال خدمت کی؟ تو حضرت ابن عباس کے فرمانے لگے کہ حضرت موسیٰ نے 10 سال خدمت کی، اور دلیل یہ ہے کہ جو بات پیغمبر کی زبان سے ایک مرتبہ نکل جائے وہ سچ ہوا کرتی ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ تو حضرت شعیب کی زبان سے یہ نکل چکا تھا کہ 10 سال، تو بس اب 10 سال ہو کر رہنے تھے۔ اور ایک طرف اگر سسر پیغمبر ہے تو جو داماد ہو رہا ہے کل کو وہ بھی پیغمبر ہے اور مرتبے میں سسر سے بڑا ہے، تو کیسے وہ اپنے سسر کی بات کو ٹال سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے 10 سال خدمت کی، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ، اگر آپ پورے کر لیں، 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، وَمَا أُرِيدُ، اور میں نے ارادہ نہیں کیا، میں یہ نہیں چاہتا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ میں آپ کو مشقت میں ڈال دوں، میری طرف سے تو صرف 8 سال ہیں، بقیہ کے 2 سال یہ آپ کے ثوابدید پر موقوف ہے، اگر آپ چاہو تو گزار دو ہمارے ہاں، ورنہ آپ ہمیں چھوڑ کر اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر جانے میں با اختیار ہو، آپ لے جا سکتے ہو۔ ستجدنی، ان قریب آپ مجھے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، خوش معاملہ پاؤ گے۔ قال، تو کہا، ذالک، یہ، بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان ہے، یہ سارا معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ ایم الاجلین، جون سی 2 مدتیں ہیں، قضیت، پوری کر دوں میں، اب 8 سال پورے کروں یا اپنے اختیار کے مطابق 10 سال پورے کروں، تو یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، لکھ دو اس کو، ثبت کر دو۔ فلا عدوان علیہ، تو نہیں زیادتی کی جائے گی مجھ پر، یعنی آپ 8 سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرو گے اور میں 8 سے کم پر نہیں اتروں گا، بس اس پر ہماری بات ڈن ہوگی، پکی ہوگی۔ واللہ، اور سب کچھ کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ واللہ، اور اللہ تعالی، علی ما نقول، جو کچھ ہم نے کہا، آپ نے 8 سال کہے اور 10 سال کا اختیار مجھے دیا، میں نے مان لیا، یہ سب کچھ جو ہم نے کہا، علی ما نقول وکیل، اس سارے معاملے پر اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔